بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ مٹی میں دفن تلواریں، کھنڈرات میں گونجتی سرگوشیاں اور ریت کے طوفانوں میں چھپی پرانی بستیاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی راز سناتی ہیں۔ وہ راز جو وقت کے گرد میں چھپ گئے مگر زمین انہیں بھول نہیں سکتی۔ یہ کہانی ہے عاد کی، وہ قوم جو اپنی طاقت، اپنی بلندی اور اپنی شان و شوکت پر اترا گئی تھی۔ وہ جو خود کو زمین کا بادشاہ سمجھ بیٹھے تھے، جو سمجھتے تھے کہ وہ کبھی مٹ نہیں سکتے، کبھی ہار نہیں سکتے، کبھی فنا نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے جسم پتھروں جیسے سخت، جن کے بازو پہاڑوں جیسے مضبوط، جن کے قد 60 ہاتھ تک بلند اور جن کی عمریں 800 سے 900 سال تک لمبی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں کبھی بیماری نہ ہوتی، جن کے دانت کبھی نہ ٹوٹتے، جن کی بینائی کبھی کمزور نہ ہوتی، جو ہمیشہ تندرست اور توانا رہتے۔ مگر وہ بھول گئے تھے کہ جو رب انہیں پیدا کر سکتا ہے وہ انہیں مٹا بھی سکتا ہے۔ جب عاد نے اپنے رب کو للکارا، اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ انہیں سمجھاتے، ان کے سامنے حق رکھتے، مگر وہ ہنستے، کہکے لگاتے، تمسخر اڑاتے۔ کیا تو ہمیں ڈراتا ہے؟ جا جا اپنے نفل پڑھ، تیرے کہنے پر ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ کیا تو ہمیں بھوکا مارنا چاہتا ہے؟ عقل کھو بیٹھا ہے۔ پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے ان کی قسمت پر مہر لگا دی۔ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ ہمیں کس سے ڈراتا ہے؟ یہ غرور، یہ تکبر، یہ بغاوت زمین کے سینے میں ابلنے لگی۔ آسمان کی خاموشی چیخنے لگی اور پھر اللہ نے ان پر قحط بھیج دیا، بھوک کی آگ اور اللہ کا پہلا وار۔ بادل تھم گئے، دریا سوکھ گئے، درخت جھلس گئے، زمین راکھ ہونے لگی۔ بھوک لگی مگر غلہ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مویشی کھا لیے، پھر درخت کے پتے کھانے لگے، پھر جانوروں کے لاشیں کھانے لگے، بلیاں، کتے، چوہے، سانپ، جو ہاتھ لگا پیٹ میں اتار لیا، مگر پیٹ کا جہنم بھرتا ہی نہیں تھا۔ ان کے جسم دیو ہیکل تھے، مگر اندر بھوک کا ایسا طوفان مچ رہا تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب آخری موقع دیا گیا تب وہ خانہ کعبہ کی طرف دوڑے، اللہ سے بارش مانگی۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، سفید جو خالی تھا، سرخ جو طوفان سے بھرا تھا، سیاہ جو انہیں پانی سے بھرا معلوم ہوا۔ انہوں نے سیاہ بادل چن لیا، خوشی سے ناچنے لگے، کہکے لگانے لگے، جشن منانے لگے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ پانی نہیں، ان کی بربادی کا اعلان تھا۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بادل آیا، آسمان گرجا، مگر پانی نہ برسا، بلکہ ایک زہریلی خونخوار آندھی نے ان کے جسموں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ وہی ہوا تھی جس پر وہ غرور کرتے تھے۔ یہ معمولی آندھی نہیں تھی، یہ موت کی آندھی تھی جو 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر مسلط رہی۔ اور پھر ہوا نے وہ منظر دکھایا جو آج تک دنیا نے نہ دیکھا تھا۔ وہ جو کل تک زمین پر غرور سے چلتے تھے آج آسمان میں تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ 60 ہاتھ کے لوگ ہوا میں بلند ہو کر زمین پر ایسے گرتے کہ ان کے سروں کے بھیجے باہر نکل کر چہروں پر لٹک جاتے۔ ہوا نے دروازے توڑ دیے، انہیں گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ جو غاروں میں گھس گئے وہاں بھی طوفان داخل ہوا اور انہیں گرداب کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ جو زمین پر لپٹ گئے انہیں ہوا نے اٹھایا اور چٹانوں پر دے مارا۔ بچے چیخ رہے تھے، مائیں بلک رہی تھی، مرد رو رہے تھے، مگر سب بیکار۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا
اور جب اللہ فیصلہ کر لے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ جب 8 دن گزرے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ ان کے بلند و بالا محلات بچے، نہ ان کے سائے جیسے لمبے جسم، نہ ان کے باغات، نہ ان کے شہر۔ زمین پر ایک قبرستان پھیلا ہوا تھا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں ان میں کوئی باقی نظر آتا ہے؟ یہ کہانی کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کیونکہ آج کی دنیا پھر وہی کچھ کر رہی ہے جو عاد نے کیا تھا۔ آج کے لوگ بھی اللہ کی پکڑ کو مذاق سمجھتے ہیں۔ آج کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کون روک سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اگر دیو ہیکل آد مٹ سکتے ہیں تو ہم چیخ و پکار کو زمین نے نگل لیا تو ہماری چیخیں کس کھاتے میں؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے مگر ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا۔ یہ کہانی عبرت ہے، ورنہ یہ کہانی تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔